الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أو كما قال الله تبارك وتعالى. معزز سامعین، یہ آیت کریمہ، یہ مبارک سورت جس کو سورہ عصر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ اسی سورت کے اوپر غور و فکر کریں اور اسی سورت کے اوپر عمل کر لیں تو ان کی ہدایت کے لیے یہی سورہ کافی ہے. ان کے پوری زندگی کا خلاصہ اس سورہ کے اندر بیان کر دیا گیا ہے. اللہ رب العزت نے اس سورہ کے اندر قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم ہے، زمانے کی کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے. اللہ رب العزت جب کسی اہم بات کا بیان کرنا ہوتا ہے، قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ کئی مقامات پر اللہ نے قسم کھائی ہے. قسم کھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بات اگلی بیان کی جا رہی ہے بہت ہی اہمیت کی حامل کی بات ہے، اور یہ بات ایسی ہے کہ اس پر کان لگایا جائے اور اس کو غور سے سنا جائے اور اس کو جو ہے اپنی زندگی میں داخل کیا جائے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قسم کھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت کی قسم کھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بات کو مانے چاہے نہ مانے. اللہ کی قسم کھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے قسم کھانے کے بعد، یہ بات بہت ہی محترم نشان ہے. وہ بات کیا ہے کہ پوری انسانیت خسارے میں ہے، پوری انسانیت گھاٹے میں ہے. پہلے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. زمانے کی قسم کھانا اس طرح اشارہ کرتا ہے کہ زمانے کے ایام اور زمانے کے دن، سال، ہفتے، منٹ، سیکنڈ، یعنی زندگی کی جو بھی ایام ہے، زمانے کے جو بھی حصے ہیں، چاہے سال کی صورت میں ہو، گھنٹوں کی شکل میں ہو، مہینوں کی صورت شکل میں ہو، تمام چیزیں جو ہیں یہ تمام چیزیں یہ انسان کے زندگی کے ایام ہیں. یہ زندگی کے ایام جو آج کی یہ ایام کو، ان سیکنڈ کو، ان منٹوں کو، زندگی کے دنوں کو جو فالتو اوقات کے اندر جو اپنے اوقات کو فالتو چیزوں میں ضائع نہیں کرے گا تو یقیناً وہ اپنے گھاٹے میں خسارے میں ہے. زندگی اور زمانے کے ایام کو جو آدمی بھی گزار دے گا یقیناً وہ آدمی خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. اسی لیے اللہ نے زمانے کی قسم کھائی اور زمانے کی قسم کھا کر بیان کیا کہ پوری انسانیت گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے. اس کے بعد 4 قسم کے اور 4 قسم کے لوگوں کو اللہ نے الگ کر دیا. بتا دیا کہ 4 قسم کے لوگ جو گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہیں. یعنی جن لوگوں نے اپنی زندگی کی قیمتی اوقات کو بچا کر کے ان 4 چیزوں کے اندر خرچ کر دیا اپنی زندگی کے ایام کو، یقیناً وہ آدمی خسارے میں نہیں ہے. پہلی چیز تو بیان فرمائی ہوئی ایمان. جن لوگوں نے ایمان لایا، ایمان لانے کے مختلف معنی ہوتے ہیں. اللہ کی طرف کے اوپر ایمان لانے کا معنی الگ ہے، رسولوں پر ایمان لانے کا معنی الگ ہے، اس کے کتابوں پر ایمان لانے کا معنی الگ ہے، اس کے فرشتوں پر ایمان لانے کا معنی الگ ہوتے ہیں. ایسے ہی اس کے اچھی بری تقدیر پر ایمان لانے کا معنی الگ ہے. اللہ پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ اپنے ذات کے اندر شریک رہا ہے، وہ اس کے ذات کے اندر اپنے صفات کے اندر کسی کا شریک نہیں ہے، واجب الوجود ہے. ایسے ہی اس کے رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ اللہ کے فرزندہ ہیں، سب سچے پیغمبر ہیں اور سب پر ایمان لائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، خاتم الانبیاء ہیں. آپ پر نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا اور صبح قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہونے والا ہے. ایسے ہی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے آسمانی کتابیں
بے شمار ہیں، ان میں سے مشہور 4 آسمانی کتابیں ہیں، اور ان میں سب سے آخری کتاب جو ہے جو قرآن کریم ہے، اس کے احکامات صبح قیامت تک جاری رہیں گے۔ نہ اس کے رسولوں پر، اس کے فرشتوں پر ایمان لانے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی ایک نورانی مخلوق جس کو اللہ نے نور سے پیدا فرمایا ہے، وہ جو ہے اللہ کی ایک مخلوق ہے جو اللہ کی ایک سیکنڈ کے لیے کوئی نافرمانی نہیں کرتی ہے۔ صبح قیامت تک اللہ نے ان کو جس احکام کے اندر اور جس کام کے اندر لگا دیا ہے وہ لگے ہوئے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی دعا اور ذکر میں ہے، کوئی کسی کام پر معمور ہے، وہ اللہ کے فرشتے ہیں جو اللہ کی ایک سیکنڈ کے لیے، ایک مہینے کے لیے بھی کوئی نافرمانی نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ بہرحال ایمان لانے کا معنی یہ ہوئے تو پہلی چیز، پہلی صفت جو ہے وہ ایمان لانا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے وہ گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہیں، اور ایسے ہی وہ لوگ جو لوگوں نے ایمان قبول کرنے کے بعد اعمال صالحہ اختیار کیا، برے اعمال کو اپنے آپ سے بچایا، اپنے آپ کو برے اعمال سے دور رکھا، اور اعمال صالحہ جو یہ کام ہے جو قرآن و حدیث نے عزت کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو چیزیں جو نیک کاموں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے، ان کاموں کا اپنے آپ کو پابند بنایا، یعنی اللہ اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کی، ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ یہ دو چیزیں جو ہے انسان کے لیے ذات سے متعلق ہیں، یعنی ایمان اور عمل صالح۔ تیسری چیز ہے حق باتوں کو وصیت کرنا، یہ دوسروں سے متعلق ہے۔ ایسے ہی چوتھی چیز ہے وہ حق باتوں کو دوسروں کو وصیت کرنے میں، پہنچانے میں اس تکلیف اور صبر کرنا، یہ دو چیزیں جو ہے دوسروں سے متعلق ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آدمی کی نجات کے لیے صرف اپنا ایمان اور صالح کافی نہیں ہے، بلکہ جو یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو، اپنے جو ہے متعلقین کو دین کی باتوں کو علم دینا، دین کی باتوں کو نصیحت کرنا، یہ بھی جو ہے یہ 4 چیزیں جو ہیں وہ ایمان، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو انسان جس کے اندر یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی وہ آپ کے گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہیں۔ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت میں اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا، ان کے 11 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے علاوہ 9 بیٹے ان کے اور تھے، تو اپنے سارے بیٹوں کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد سب کو فرمایا کہ میرے بعد تم اس کی عبادت کرو گے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بیٹوں تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی کہیں ان کو والد کو اس بات کی فکر تھی کہ آیا میں نے اس دین ابراہیمی کی اتباع کیا ہے، اور اس دین ابراہیمی کے اندر اللہ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت کی تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کی عبادت نہ کیا جائے، یہی ذریعہ نجات ہے۔ تو ان کو اس بات کی فکر لانی ہوئی کہیں ایسا نہیں کہ میرے بعد میری اولادیں اس راستے پر بھٹک جائیں اور انہیں جہنم کا ایندھن بن جائیں۔ تو اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور اس بات کا عہد و پیمان لیا کہ میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سارے بیٹوں نے میرے زبان پر کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کہ ہم لوگ دین ابراہیمی کی اتباع کریں گے اور آپ کے بزرگ والد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، ہم ان کی اتباع کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب جو ہے اللہ کے آگے سر جھکانے والے ہیں اور اللہ ہی کی پوجا کرنے والے ہیں۔ ہم اس راستے کو چھوڑ کر کے، آپ کے آبائی دین کو چھوڑ کر کے جو دین ابراہیمی ہے، ہم اس راستے کو چھوڑ کر کے کسی اور راستے میں نہیں لگیں گے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فکر تھی۔ تو تواصل بالحق معنی یہ ہے کہ اپنی نسلوں کی فکر کرنا، اپنی اولادوں کو فکر کرنا کہ ہم اپنی اولاد کو اس راستے کو دنیا کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ قاری محمد سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، دارالعلوم دیوبند کے جو ہے 60 سال معتمد رہے ہیں۔ ان کے والد صاحب کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے حضرت خالد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا
کہ جو ہے میں نے تم کو اتنا علم سکھایا اور سب کچھ سکھایا کہ صرف تم کو اپنے لیے سکھایا، اسے تمہارے ساتھ کو فائدہ ہوگا، لیکن میں نے تم کو حافظ بنایا اس لیے کہ تم کو حافظ بنایا میں نے اپنے لیے کہ تم میرے انتقال کے بعد جو ہے اس کو پڑھ کر بخشو گے۔ چنانچہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی لکھتے ہیں کہ ہم روزانہ ایک بار پڑھ کر نفل نماز پڑھنے کے بعد اپنے والد محترم کو پوری زندگی ہم بخشا کرتے ہیں۔ تو جو آدمی اپنی نسلوں کی فکر کرے گا تو اس کی نسلوں میں ایسے ہی برکتیں ہوا کرتی ہیں۔ آج تک کوئی خاندان قاسمیہ کے اندر کوئی عالم، کوئی حافظ، اب تک یہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادی حدیث قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کی ساری کتابوں کو اپنے دادی کو پڑھا تھا۔ تو یہ خاندان اور نسل کی فکر کرنا، ان کو دینی نہج پر، دینی راستوں پر چھوڑ کر جانا ایک گھر کے ذمہ دار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اصل ہمارے قرآن سے مرنے کے بعد سے یہی چیزیں ہیں، اعمال صالحات جب مرنے کے بعد دنیا کے اندر ہم نے اپنے لیے کیا چھوڑا، ہم نے کوئی نیک اولاد چھوڑی ہے یا ہم نے کوئی ایسا دینی کام کیا ہے تو ہمارے مرنے کے بعد جو ثواب ملا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں صدقہ جاریہ، یا کہتے ہیں کہ باقیات الصالحات۔ باقیات الصالحات سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی کے اندر کوئی ایسا کام کر دیا کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ نیک عمل ہمارا چلتا رہا اور وہ اس نیک عمل کا ہمیں ثواب پہنچتا رہا۔ حدیث میں بے شمار بیان فرمائی گئی ہیں، اسی میں سے ایک ہے نیک اولاد، کہ ہمیں جو ہے اپنے اولادوں کی ایسی تربیت کرنا ہے دنیا کے اندر کہ دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ دنیاوی احکامات کے ساتھ ساتھ دینی احکامات کو ایسے لے کر چلنا ہے کہ وہ زندگی گزاریں کہ دنیا کے اندر رہنے کے لیے دنیاوی استعمال کرنا، دنیا کو استعمال کرنا وہ بھی ضروری ہے، لیکن دین اصل ہمارے قرآن ہے جو مرنے کے بعد ہمارے قرآن ہے۔ اسی لیے اگر کسی کا انتقال ہو گئے، آپ نے دیکھا خواب کے اندر جو آپ سے کھانا مانگ رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کو عذاب ہو رہا ہے، آپ کو مدد بخشیے۔ اس لیے مرنے کے بعد اصل خوراک انسان کی نیکیاں ہیں، تو مرنے کے بعد کی زندگی جو ہوتی ہے وہ ہماری اصل خوراک ہماری نیکیاں ہیں۔ تو وہ دباسوں کی حق واقعوں کی اپنے اولادوں کو اپنے نسلوں کو جو وصیت کر کے جانا، ان کو دینی راستے پر لگا کر جانا۔ ساتویں چیز جو ہے، چوتھی چیز جو ہے وہ ہے قرآن و سنت کہ مسائل کے اندر، عبادات کے اندر کرنے میں جو مشقتیں پیش آئیں، نماز پڑھنے میں، روزہ رکھنے میں، ایسے ہی دیگر عبادات جو ہیں ہمیں کرنے میں جو مشقتیں پیش آئیں اس پر صبر کرنا۔ یہ 4 صفتیں ایسی ہیں جو آدمی اپنی زندگی کے ایام، سیکنڈ اور منٹوں اور سالوں کو بھی ایام کے اندر لگائے گا، یقیناً وہ آدمی میرے گھاٹے اور خسارے میں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم اپنے اوقات کو اسی کام کے اندر لگائیں گے، یقیناً ہمارے اوقات گھاٹے میں ہیں، ہم تو گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ کامیابی کے لیے 4 چیزیں ہیں: ایمان، عمل صالح، حق باتوں کی وصیت، اور جو ہے حق باتوں پر جو ہے ان وصیت کو پورا کرنے میں، اعمال کو پورا کرنے میں جو مشقتیں آئیں اس پر صبر کرنا۔ دعا کی ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔